بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور معذرت بھی کرتی ہوں کہ چند ذاتی وجوہات کے باعث کافی عرصہ تک اپنی معلومات آپ سے شیئر نہ کر سکی اور تدریس کا سلسلہ بھی رکا رہا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں اور امید ہے یہ تعلیمی سلسلہ باقاعدگی سے جاری رہے گا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چونکہ نئی کتب مارکیٹ میں آ چکی ہیں، نصاب نہ صرف نیا ہے بلکہ اردو زبان کے خاصے مشکل الفاظ اور اہم عنوانات شامل نصاب ہیں، جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ سبق کے ہر عنوان پر مکمل عبور ہونا لازمی ہے۔ یہ ویڈیوز اور میرے تمام لیکچرز نہ صرف میرے طلباء کے لیے مفید ثابت ہوں گے بلکہ ان اساتذہ کرام کے لیے بھی جو اردو پڑھا رہے ہیں کسی حد تک ضرور مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کریں گے جماعت ہشتم کے پہلے سبق جو ایک نظم ہے حمد سے۔ تو سبق نمبر 1 حمد ہے۔ یہاں سب سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ حمد میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی حمد کی پڑھائی، اس کے مشکل الفاظ کو پڑھانا اور تلفظ سے جو ہے اس کی ساری جو ریڈنگ ہے پڑھائی ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ حاصلات تعلم ہیں، کچھ کوسچن کیے گئے ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ اساتذہ کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں۔ یہاں سے ہم اپنی پڑھائی کو شروع کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے نظم ہم کو پڑھانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے حاصلات تعلم، یعنی آپ اس کو پڑھ کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے جواب دے سکیں، یعنی اس حمد کو پڑھ کے نظم میں جو مختصر سوالات ہیں اور طویل ہیں، جو تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں، خواہ وہ معروضی ہیں، ایم سی کیوز میں کی صورت میں ہیں یا کسی موضوع کے پہ انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، بچے جو ہیں وہ اس کے قابل ہو سکیں گے کہ ان جوابات کو خود جو ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ اس کے بعد ہے منظوم کلام پر اپنے جذبات و احساسات کا مربوط زبانی اظہار کر سکیں۔ منظوم کلام یعنی نظم کی صورت میں جو کلام ہے، جو شعری اشعار ہیں، جو بھی بات کی جا رہی ہے، بچے اس قابل ہو جائیں کہ اپنے جذبات اور اس کے احساسات جو ہیں ان کا مربوط ہوتا ہے ترتیب سے، باربط جو اظہار کرنا ہے وہ ان کو آ جائے۔ نظم کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ منشا کا مطلب ہے خواہش کے مطابق، یعنی نظم کو پڑھانے کی جو خواہش ہے، جو مقصد ہے پیش نظر، اس کو سمجھا جائے اور اس کے الفاظ کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور اس میں جو روانی ہے اس سے اسی طرح سے الفاظ کو ادا کیا جائے۔ نظم پڑھ کر خلاصہ لکھ سکیں، نظم کے اشعار کے حوالوں سے تشریح لکھ سکیں، محاورات کا تحریر میں مربوط استعمال کر سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی تدریس و نظم ہے یا سبق ہے، یہاں پہ کچھ محاورات استعمال کیے جاتے ہیں، تو محاورات کو ترتیب سے کوئی اس کے جو باربط جملوں میں جو ہے اس کا رابطہ ہو، کوئی مربوط چیزیں ہوں، اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی تکنیکی متن کو نقل کر سکیں، یعنی اگر کوئی فنی کام کرنا ہے، کوئی تخلیقی کام کرنا ہے تو اس کو ان کو نقل کرنا آنا چاہیے، اس کو لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے سوچیں اور بتائیں۔ کچھ سوالات ہیں کہ دن میں تارے کہاں جاتے ہیں، تو ان سوالات کا جواب بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دینا ضروری ہے۔ دن میں تارے کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ دن کی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، اس میں تاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، تو تارے غائب نہیں ہوتے، دن کی روشنی میں سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ تارے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد ہے کیا انسان کے لیے اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ممکن ہے؟ تو ظاہر ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جو پھیلاؤ ہے، جو وہ اس کی قدرت ہے، وہ جتنی پھیلی ہوئی ہے اور جو وسیع اس کی کائنات ہے، اس کا اندازہ لگانا بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، دنیا کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کا جو ایک انسانی عقل اور سوچ ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اگلا ہے مظاہر فطرت کیا ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے فطرت کے مناظر ہیں یا اس کا جو مظہر ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں فطرت کی، ان کا آخر مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں اپنی دنیا میں دکھائی ہیں، جو فطرت ہے، جو دنیا ہے، تو جو تخلیق کی گئی ہے، اس کو جو کچھ اس نے اپنی نعمتیں انسانوں پہ نازل کی ہیں، اس کو ساری اپنی چیزوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر
پر آپ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدت کو آپ مانیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی ایک جو ہے وہ قادر مطلق سمجھا جائے، اور وہی سب سے زبردست طاقت والا ہے اور واحد ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ جو ہے وہ چلاتا رہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی وجہ سے اس نے زمین پر انسان کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ یعنی اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی تخلیقات ہیں، جو بھی مخلوق بنائی ہے، اس میں سب سے جو اشرف ہے، افضل ہے، وہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ زمین پہ اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو احکامات دیے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ وہ آگے اس پہ اسی طرح سے عمل کرے۔ اس کے بعد یہاں پہ برائے اساتذہ کرام یعنی اساتذہ کرام کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ حاصلات تعلم تحریر کرنے کا مقصد اساتذہ کو تدریسی معاونت فراہم کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اساتذہ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تدریس میں ان کی مدد جو ہے وہ ہو جائے، ان کو تدریس میں مددگار یہ ساری چیزیں ثابت ہوں۔ اور سبق کا متن پڑھانے سے قبل طلباء کے فہم کا جائزہ لینے کے لیے موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات طلباء سے پوچھے جائیں۔ یعنی طلباء کو بہت ساری چیزوں کا پہلے سے بھی ظاہر پتہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا جائزہ لینا کہ ان کو کتنی سمجھ ہے ان چیزوں کے بارے میں، یا موضوع جو پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا اس کے بارے میں وہ پہلے سے کچھ جانتے ہیں، ایسے سوالات شامل کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے۔ اور گفتگو کے ذریعے سے حمد کے متعلق مزید معلومات دیجیے، طلباء سے کوئی اور پسندیدہ حمد بھی سنیں۔ عزیز طلباء، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں حمد کی پڑھائی اور اس کے الفاظ معنی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔